أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ریویو کنٹینیو کریں گے۔ تو کل ہم نے اسٹیٹس ڈسکس کیا تھا، اس کی پراپرٹی، رفع، نصب، جر اور چارٹ کیسے بنتے ہیں۔ تو آج اسی کو ہم دیکھیں گے کہ ادر ویریشنز بھی ہم نے پڑھی تھی نا اسم میں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو ویریشنز کیا تھی اس میں؟ یہ فلیکسیبلٹی ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ اسم فلی فلیکسیبل ہوتے ہیں، کچھ پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں، کچھ نان فلیکسیبل، اور یہ فلیکسیبلٹی اپلائی ہوتی ہے صرف سنگولر ورژنس پہ، پلورل پہ نہیں ہوتی ہے، نہ ڈوئل پہ ہوتی ہے۔ تو یہ سنگولر ورژن میں ہے تب فلی فلیکسیبل ہوتا ہے یا پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں کچھ اسم، اور کچھ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ فلیکسیبلٹی کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم کسی اسم کو کہتے ہیں نا کہ فلی فلیکسیبل ہے، تو اٹ مینس کہ وہ شیپس، ملٹیپل شیپس لے سکتا ہے۔ جیسے اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں، مجاہدن ایک اسم ہے، مجاہدن، تو اس کو ہم، اگر یہ تو رفع ورژن ہے، سو اس کا نصب ورژن کیا ہوگا؟ مجاہدن۔ اور پھر اس کا جر ورژن ہوگا مجاہدین۔ پھر اس کو ہم لائٹ ورژن میں بھی لکھا جا سکتا ہے، مجاہدو، مجاہدہ مجاہدی۔ اور مجاہدی۔ تو یہ 6 طرح کے اسم اس میں چینجز آ سکتی ہیں۔ تو 6 طرح سے یہ نظر آ سکتا ہے ہمیں، رفع، نصب اور جر، اور اس میں دونوں تنوین کے ساتھ بھی آئے گا اور بغیر تنوین کے بھی آئے گا۔ پارٹلی فلیکسیبل ورڈز وہ اسم ہوتے ہیں جو تنوین نہیں آتی، جس میں تنوین نہیں آتی، تو اس میں پھر پہلی لائن جو ہے نا، مجاہدن، مجاہدن، مجاہدین، وہ نہیں ہوں گے اس میں۔ تو اس میں اینڈ پہ زبر، یہ سنگل آئے گی، تنوین نہیں آئے گی، سنگل حرکہ ہوگی، یا دمہ یا فتحہ یا کسرہ۔ تو اس صورت میں پارٹلی فلیکسیبل ورڈز یوزلی لکھے جاتے ہیں، جس میں جیسے اگر ہم اگزامپل معلم ان کی لیتے ہیں، تو معلمو، تو یہ معلمو اور معلمہ اور معلمی۔ تو پارٹلی فلیکسیبل میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اس کا جر میں کسرہ بھی نہیں ہوتی، تو ہم ایسا ورڈ لیتے ہیں جو پارٹلی فلیکسیبل ہے، جیسے ابراہیم۔ تو ابراہیمو ہوگا رفع، اور ابراہیمہ ہوگا نصب اور جر بھی، جر بھی ابراہیمہ، نصب بھی ابراہیمہ ہوگا اور جر بھی ابراہیمہ ہوگا۔ تو ان پارٹلی فلیکسیبل جو لفظ ہوتے ہیں، اس میں ہمیں نصب اور جر ہمیں ایک جیسے لگیں گے دیکھنے میں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ پارٹلی فلیکسیبل ہوتا ہے، اس میں تنوین نہیں ہوتی اور کسرہ نہیں ہوتی، دو چیزیں اس میں نہیں ہوتی، ایک تنوین نہیں ہوتی اور ایک کسرہ نہیں ہوتی۔ اور پھر نان فلیکسیبل ورڈز ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتے ہیں، جیسے کہ اگزامپلس کیا تھی اس کی؟ ہدن، ہدن، ایون دو کہ تنوین ہے، تنوین آ سکتی ہے اس میں، لیکن اس کی رفع، نصب اور جر سب برابر ہوں گے، رفع بھی یہی ہوگا، نصب بھی اور جر بھی۔ موسیٰ، اور ہاں جی، اور اسی طرح موسیٰ، عیسیٰ، تو یہ اس طرح کے ورڈز اس میں چینجز نہیں آتی، سیم رہتے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح کے ورڈز۔ تو اس میں رفع، نصب، جر میں ہمیں کچھ فرق نہیں لگے گا، تو سیم لگے، تو یہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ تو 3 قسم کے ورڈز اسم ہو سکتے ہیں اگر اس میں سنگولر ورژنز ہوں۔ تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ تو یوزلی پارٹلی فلیکسیبل کیا ہوتے ہیں کہ نان عرب نیمز ہوتے ہیں، یا جگہوں کے نام ہوتے ہیں، یا کچھ اور ادر بھی ہوتے ہیں، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ اور کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں کہ جو لائٹ ہوتے ہیں، رائٹ۔ سو اس کے بعد ہم نے اب لائٹ اسم کیا تھا؟ لائٹ اسم میں ایک اور چارٹ ہم نے پڑھا تھا نا، ایسی مسلمون تھا، مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی،
और मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुस्लिमीना। तो लाइट अगर हम उसको बनाते हैं तो क्या चेंजेस आती थी? उसकी वो तनवीन निकाल देते हैं। हाँ जी, नून की साउंड खत्म हो जाती, तनवीन भी और नून की साउंड भी। जी। तो अगर हाँ। रफा है तो वो मुस्लिमू मुस्लिमो। बन जाए। और मुस्लिमो। अगर हाँ जी मुस्लिमो। नसब है मुस्लिमा और जर मुस्लिमी। टू में मुस्लिमानी था तो मुस्लिमा, नून उसका खत्म हो गया, इसलिए मुस्लिमई, नून खत्म हो गया मुस्लिमई। मुस्लिमूना का नून खत्म हो गया तो वाव के बाद अलिफ, वैसे आप सिंटेक्स है वो लगाते हैं आप रिक्वायरमेंट लैंग्वेज की। और इसके बाद मुस्लिमी, मुस्लिमी, तो नून इसका हट जाता है, तो वो लाइट इसम होते हैं। तो लाइट इसम जब भी आपको नजर आए ना तो उसकी चार वजूहात होती हैं किसी इसम के लाइट होने की। तो इसी तरह ये मस्कुलिन चार्ट है ना, तो फेमिनिन चार्ट में भी इसी तरह चेंजेस आती है कि मुस्लिमातु, मुस्लिमाता, मुस्लिमाती, मुस्लिमाता, मुस्लिमातई, मुस्लिमातई, और मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। तो इसमें तनवीन हट गई 1 और 3 में से, और 2 में से नून हट गए, नंबर तो दरमियान वाला कॉलम। तो 4 रीजन होती हैं किसी भी इसम के लाइट होने की, जो हमने पढ़ी थी। याद है किसी को कौन सी 4 रीजन होती हैं? पहली रीजन, पहली रीजन हम पिछली स्लाइड पे पढ़ चुके हैं कि लैंग्वेज की वजह से कुछ में तनवीन नहीं आ सकती, तो वो लैंग्वेज का है। तो उसमें नॉन अरब नेम्स हैं, प्रेसिस हैं, और कुछ और चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ज़रा लंबा, इसमें ज़्यादा क्या, इस कैटेगरी में ज़्यादा चीज़ें हैं लैंग्वेज में। लेकिन अगली 3 जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उसमें अलिफ लाम हो तो फिर ये लाइट नहीं कहते उसको, फिर लाइट इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो अलिफ लाम अगर है उसके होता है, ऊपर ये तो कथर उसमें होते ही होता तनवीन तो नहीं आएगी उसमें, लेकिन वो लाइट है। नहीं कहलाएगी। तो पहली लैंग्वेज थी। दूसरी वजह क्या होती है इसम के लाइट होने की? अ, इन अरब 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 नसब। साइड से हो तो यही आ आ, गया, लैंग्वेज में आ ये गया अच्छा अरब। लैंग्वेज में आ गया, हाँ अच्छा। जी, वो तो नसब। अरब। वल्फ दूसरी, और लम्मा। नसब और जर एक नहीं जैसे नसब नहीं? जर नहीं, नसब जर अच्छा एक होना भी लैंग्वेज का पार्ट है। अच्छा। इरफान भाई आपने क्या बताया? वल्फ लम्मा हो जाती इन है। नहीं, इन लम इन लम्मा लम्मा वल्फ, वक्कली, हाँ। नहीं वो अप्लाई होते हैं इसम पे नहीं अप्लाई फेल होते, पे होते हैं, वो फेल वो पे। फेल पे अप्लाई होते हैं। किसी को अच्छा। पुकारना हो, एक तो वो, हाँ जी, किसी को पुकारना हो, अगर आपने बुलाना है तो आप उसको लाइट इस्तेमाल करेंगे। यानी आपने अगर बुलाना है या रसूलू, तो या रसूलुन नहीं होगा, या रसूलू। तो ये पुकारने में एक तो एक एक लैंग्वेज हो गया, दूसरा पुकारना हो गया। नंबर 3 क्या है? ये मुदाफ मुदाफ मुदा अलैह। मुदाफ। मुदाफ अलैह है ना? नहीं, मुदाफ अलैह नहीं, सिर्फ मुदाफ, मुदाफ का सिर्फ लाइट होना मुदाफ है। जरूरी है। तो मुदाफ का लाइट होना जरूरी है ना, मुदाफ अलैह तो कुछ भी हो सकता है। तो एक रीजन होगी कि वो मुदाफ होगा, पहली लैंग्वेज है, दूसरी मुदाफ। तीसरी आपने बताया कि कॉल करना, कॉलिंग समवन, उसमें भी लाइट होता है। चौथी रीजन क्या है, वो तो याद है सिर्फ किसी को? कसरा नहीं होगी ना, नहीं नहीं मतलब नहीं, वो लाइट होने की वजह नहीं है ना, वो लाइट वजह नहीं है। वजह क्यों होगा? अच्छा। कसरा अगर होगी तो क्यों, क्यों नहीं होगी? उसको अरबी नाम उसका है ला नाफिया लिल जिन्स, अगर याद हो आपको तो। इंग्लिश में क्या नाम रखा था हमने इसका, कि अगर आपने एब्सोल्युटली नॉट कहना है किसी को, हाँ। तो इसकी एग्जांपल आपने ला इलाहा इल्लल्लाह याद रखनी है। ला इलाहा, कि ला इलाहा इसीलिए है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो गॉड इल्लल्लाह बट अल्लाह। ला, या दूसरी एग्जांपल क्या है, सालिकल किताबु ला रईबा फी, तो ला रईबा। तो अगर ला के बाद आप लाइट देखें सबर के साथ, इसमें ये नसब भी होना चाहिए, दो ये भी कंडीशन है इसमें, कि लाइट भी होगा और नसब भी होगा, लाइट एंड नसब भी। तो ये रईबुन कभी नहीं इस तरह होगा, ला रईबुन नहीं होगा। नहीं, अगर रईबन होगा तो इट मीन्स कि उसमें शक है, थोड़ा हो सकता है कभी शक। लेकिन अगर रा रई बा आ गया है तो इट मीन्स कि एब्सोल्युटली नो डाउट। क्योंकि काफी दफा ला इस्तेमाल होता है ना, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुम, मिन यातिया
من قبلی یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، تو اس میں سارے ہاں تنوین کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، لا جی جی شفاعت، ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن یہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت کر سکتے ہیں نا، پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لوگ بھی مومنین بھی کر سکتے ہیں، لا بیعن بھی ہوگا کہ نیکیوں کا تجارت ہوگی، تو یہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں ہوگا اس صورت میں۔ تو ایبسولوٹلی ناٹ کب ہوتا ہے؟ جب لا لائٹ ریب ہو، ٹھیک اینڈ لائٹ بھی ہو، نصب بھی ہو، جیسے لا مبدل لکلمات، لا مبدل، لا مبدل، لا اکراہ فی الدین، اس میں بھی لائٹ ہے، لا اکراہ فی الدین، لا مبدل لکلمات، تو اس میں کہ کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے کل اللہ تعالیٰ کی، لا مبدل ہے لکلمات کی، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں، تو ایبسولوٹلی ناٹ ہوتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے، اٹس ناٹ پاسبل، تو اس میں لائٹ استعمال ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، تو یہ ساری اگزامپل، تو یہ اس کیس میں لائٹ ہوتا ہے اسم، ادروائز اس سے علاوہ اگر کوئی اور نظر آ رہا ہے لائٹ، تو وہ لائٹ نہیں ہوگا، کچھ اور چیز ہوگی، تو دیر مسٹ بی سم تھنگ ایلس گوئنگ آن، کو وہ میں دیکھ کے پتہ چلے گا کہ اب یہاں پہ ایسے کیوں ہے، لیکن لائٹ ہونے کی یہی 4 وجوہات ہیں، جس میں سے ہم یہ پہلے والی لینگویج والی کو اور تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ہاں جی، لا حول ولا قوت بھی اسی طرح ہے، لا حول ولا قوت، دونوں میں لائٹ استعمال ہوا ہے اور نصب استعمال ہوا ہے۔ تو لائٹ اسم لینگویج کے حساب سے پہلی کیٹیگری کیا تھی؟ نان عرب نیمز، تو نام قرآن میں جو یوز ہوئے ہیں لوگوں کے، اس میں یا تو پروفٹس کے نام ہیں زیادہ تر، رائٹ، تو پروفٹس کے نام استعمال ہوئے ہیں، یا کچھ نام استعمال ہوئے ہیں جیسے پرانے لوگوں کے فرعون ہو گیا، حامان ہو گیا، ہاں جی، قارون ہو گیا، اس طرح کے نام ہیں۔ ویسے مسلمز کے نام اور استعمال نہیں ہوئے سوائے صحابی زیدن، ان کا نام استعمال ہوا ہے زید کا، تو باقی نام جو ایبسولوٹلی نام ہے، اور ایک خاتون ہے جن کا نام استعمال ہوا ہے مریم، تو اس کے علاوہ تو کوئی نام نہیں ہے نا ایسے، تو یوزلی پھر نان عرب نیمز جو ہوں گے وہ ہمیشہ لائٹ ہوں گے، اور نان عرب نیمز زیادہ تر نان عرب نیمز ہیں قرآن میں، صرف 4 پروفٹس ایسے ہیں جن کے نام عرب ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ شعیب شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم، وسلم، اور اور ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام۔ تو یہ 4 پروفٹس ہیں، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تنوین کے ساتھ آئیں گے، ما محمد اللہ رسول، ہے نا، ہود علیہ السلام بھی تنوین کے ساتھ آتا ہے، شعیب علیہ السلام بھی تنوین کے ساتھ آتا ہے، تو لائٹ، یہ لائٹ نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ لائٹ ہوتے ہیں، جیسے فرعون، ابراہیم، آدم، تو آدم علیہ السلام کے بھی تنوین نہیں آتے، اسی طرح موسیٰ، عیسیٰ تو ویسے ہی وہ ہیں نان فلیکسیبل ہیں، داؤد علیہ السلام دیکھ لیں، ان کے بھی تنوین نہیں آئے گی، سلیمان علیہ السلام تنوین نہیں آئے گی، تو اسی طرح ایوب علیہ السلام، تو ان کے کسی کے تنوین نہیں آتی، تو نان عرب نیمز ہیں، اسی طرح فرعون، قارون، حامان، یہ سب نان عرب نیم، تو ایک زیدن ایک نام آتا ہے، وہ تنوین کے ساتھ آتا ہے کیونکہ وہ بھی عرب نیم ہے، زیدن، تو زیدن، اور مریم علیہ السلام کا نام بھی ہمیشہ نان، اس میں لائٹ ہوگا، وہ بھی ہمیشہ وہ ہے پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں وہ سارے، مریمو ہوگا یا مریمہ، مریم، تو یہ سارے نام، تو اس میں کچھ ایک ایکسیپشنز تھی، وہ کیا ایکسیپشنز تھی؟ نان عرب کے نام کی ایک ایکسیپشن تھی جو 3 لیٹر نیمز ہوتے ہیں، نو علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور لوط، لوط، تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ تنوین نظر آئے گی، لوتن، تو یہ فلی فلیکسیبل ہوتے ہیں جو 3 لیٹر ورڈز، جو 3 لیٹر نیم ہیں، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی نان عرب نیم ہیں وہ سارے ہمیں نان پارٹلی فلیکسیبل نظر آئیں گے، لائٹ ہوں گے، اور اس میں زیر بھی نہیں آئے گی، تو یہ پہلی کیٹیگری نان عرب نیمز تھے۔ دوسری کیٹیگری ہوتی ہے پلیسز، جگہوں کے نام، تو جگہوں کے نام چاہے عرب ہو یا نان عرب ہو، ہمیشہ وہ بھی لائٹ ہی ہوں گے، پارٹلی فلیکسیبل ہوں گے، جیسے مکہ کا نام استعمال ہوتا ہے،
مکہ تو مکہ تھا آتا ہے. یسرب کا نام استعمال ہوتا ہے. ہم، تو یسرب بھی یسربو ہوگا یا یسربا ہوگا. اور مصر کا نام بھی آتا ہے بس جو کنٹری مصر ہے. تو ویسے مصر جو ہے نا وہ دیہاتی علاقے کو بھی کہتے ہیں, وہ تنوین کے ساتھ آتا ہے کیونکہ وہ جگہ کا نام نہیں ہے, وہ جرنل نیم ہے. وہ اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ 3 لیٹر ہے, تو اس لیے جو ایکچوئل مصر ایک کنٹری کا نام ہے نا تو وہ پارٹلی فلیکسیبل, تو مصر رو ہوگا یا مصرا ہوگا. مصر تو جہاں پلیسز ہیں نہیں, چاہے وہ امریکہ کی پلیس ہو کوئی بھی, لیکن قرآن مجید میں تو یہی پلیسز آتی ہیں نا, یثرب ہو گیا, مکہ, مصر. جہنم ہوگا. جہنم بھی اسی طرح ہے. ہاں جی, جہنم بھی پارٹلی فلیکسیبل ہے, جہنم بھی. تو جہنمو ہوتا ہے یا جہنم, تو وہ بھی لائٹ ہوتا ہے. تو یہ لائٹ لینگویج کے حساب سے. تو پلیسز کے نام مصر جو ہے نا, وہ جو کنٹری کا نام ہے نا تو وہ مصر لائٹ ہوگا. اگر ویسے مصرن لکھا آتا ہے نا تو اٹ مینس کے دیہاتی علاقے میں. بھی تو مصرن اگر آتے ہیں نا آیت میں کہ مصرن میں چلے جاؤ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیہاتی علاقے میں چلے جاؤ. مصر کا ہی دیہاتی علاقہ ہو سکتا ہے وہ, لیکن دیہاتی علاقے میں چلے جاؤ, یہ نہیں کہ شہر میں رہو. لیکن اگر اہل مصر آتا ہے اس طرح سے, مصر لائٹ نظر آتا ہے تو وہ کنٹری ہوگا. تو دونوں مصر یوز ہوتے ہیں, ایک دیہاتی علاقے والا مصر بھی یوز ہوتا ہے. ہاں, دونوں سواد سے سیم سپیلنگ ہے, لیکن ایک لائٹ ہوگا اور ایک آپ کو ہیوی ملے گا. تو ہیوی والا دیہاتی علاقہ ہے اور لائٹ والا کنٹری مصر. تو یہ پلیسز میں بھی اسی طرح یہ لائٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہوتے ہیں کمپیریٹیوز ہم نے ابھی پڑھے ہیں ریسنٹلی لاسٹ ویک. اکبر کیا تھے کمپیریٹیو؟ اکبر اصغر اس کا ایک جیسے نام ملتے ہیں. اکبر, ہاں جی, اکبرو, احسنو. اصغر اس میں تفضیل کہتے ہیں نا, اصغرو, اصغرو, احمدو. تو یہ سارے کمپیریٹیو ہوتے ہیں. تو یہ بھی سارے پارٹلی فلیکسیبل ہوں گے اور لائٹ ہوں گے. تو اکبرو, احسنو, تو اس میں بھی نصب اور جر ورژن سیم ہوں گے. اکبرہ, احسنہ, اجمل اکبارہ, اجمل بھی. ہاں جی, یہ سارے اس پیٹرن پہ جتنے بھی ہیں وہ سارے اس میں, ارشد, امجد, یہ سارے اس میں آتے ہیں. اکرم, اکرم, اجمل. تو یہ سارے کمپیریٹیو کہلاتے ہیں. اب ایک اور کیٹیگری نیکسٹ جو ہوتی ہے وہ کلرز ہوتے ہیں. کلرز کے نام بھی نا اسی پیٹرن پہ ہوتے ہیں جس میں اس میں تفضیل ہے. یہ اسم تفضیل ہے نا, تو کلرز کے نام کیا ہوتے ہیں, سیم یہی پیٹرن ہوگا. ابیض اخضرو, ابیض اخضر اصفر ابیض, ہاں جی, اصفر ازرق ازرق, اصفر. تو یہ سارے نام اصفر اور اسود. اسود تو یہ سارے کلرز کے نام بھی اسی پیٹرنز پہ ہوتے ہیں, اور وہ بھی ہمیشہ آپ کو اس پیٹرن پہ اگر ہوگا تو اس کا پلورل نہیں, اگر اس کا صرف سنگولر جو ہوگا وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہوگا, اور وہ بھی پارٹلی فلیکسیبل ہوگا, لائٹ آئے گا, ہیوی نہیں آئے گا. اور اس کے علاوہ اسی پیٹرن پہ ایک اور بھی ہوتے ہیں ڈسیبلٹیز جو ہوتی ہیں, جیسے اعمى. اور کیا ہوتا ہے اب, اچھا آراجا, آرجا آراجا بھی ہے, اعمى, اور اب اکمہا. اکمہا کہتے ہیں بلائنڈ کو, جو پیدائشی بلائنڈ ہوتا ہے نا, اکمہا. اب تو ابرص ہوتا ہے جو بعد میں بلائنڈ ہو جائے, جو پیدائشی بلائنڈ ہوتا ہے نا وہ اکمہا ہوتا ہے. اسی لیے اب کما ہے نا, یہ بہرا, گونگا جیسے نا, اسما. تو یہ سارے یہ بھی اسی پیٹرن پہ ہوتے ہیں, اور یہ بھی لائٹ ہوتے ہیں یہ بھی. تو یہ سارے تینوں یہ ورڈ ہیں نا, یہ ایک پیٹرن پہ ہوتے ہیں. تو کمپیریٹیوز بھی, کلرز بھی, اور ڈسیبلٹیز بھی. تو ان کے ہم اس کو سیپریٹ اسٹڈی کریں گے ایک دفعہ کہ اس کے پلورلز کیسے بنتے ہیں. لیکن ابھی اس میں یہ جو اسم کے حساب سے اس میں یہ لائٹ نظر آتے ہیں. ہاں جی, ماں جو سمن بکمن پھر وہ وہ پلورل ہے اس کا.
اچھا اس کے plural. ہاں جی، تو وہ پلورل ہم پڑھیں گے نا کہ پلورل کیسے بنتے ہیں ان کے. تو اب کم تھا نا، تو اس کا پھر بک مون پلورل بنتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ سرٹن پلورلز ہوتے ہیں جو وہ بھی نان فلیکسیبل لائٹ ہوتے ہیں. یوزلی وہ پلورل ہوتے ہیں اس میں درمیان میں الف آتا ہے، جیسے مساجد. تو اگر مساجد تن نہیں ہوگا، مساجدہ مساجدو 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 مساجدہ، تو مساجد. اسی طرح انبیاء بھی اسی قسم کا پلورل ہے، انبیاء ہے نا، انبیاء. اور پلورل اس طرح کے کون سے ہوتے ہیں، کوئی اور یاد ہو آپ کو تو، جس میں اموال اموال امبال. ہاں جی، امبال بھی اسی طرح. ہاں جی. تو اس طرح کے جو پلورل ہوں گے نا، اس میں الف درمیان میں آ رہا ہوگا، تو یہ بھی آپ کو نان فلیکسیبل نظر آئیں گے اور پارٹلی فلیکسیبل نظر آئیں گے. اس میں تنوین نہیں آئے گی. تو یہ ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں. صرف اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو دیکھنے سے نا ورڈ کہ یہ اس طرح سے تنوین کیوں نہیں آ رہی، یا یہ جر ہے تو لیکن یہ زبر کیوں نظر آ رہی ہے. تو وہ کنفیوژنز ہماری ختم ہو جاتی ہیں کہ ہمیں یہ ڈفرینٹ پتہ چل جاتے ہیں کہ ویریشنز کیا کیا ہیں. تو یہ 6 ویریشنز ملتی ہیں جو لینگویج کے حساب سے ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کو موسٹ آف دا ورڈ جو ہے نا وہ عربک ورڈز ہیں، تو وہ ہمیں فلی فلیکسیبل ملیں گے. تنوین بھی آئے گی اور بغیر تنوین کے بھی ہوں گے. تو یہ لائٹ ہونے کی یہ چیزیں تھے. تو ابھی تک ہم نے سٹیٹس پڑھا ہے نا، اسم کا سٹیٹس کی ہم نے ریویو کیا ہے. تو سٹیٹس میں جو سمری ہے اس میں 4 چیزیں صرف ہیں جو یاد رکھنے والی ہوتی ہیں. یعنی 4 چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، صرف 4 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے کہ سٹیٹس ہے کیا کیا. کون سے سٹیٹس ہیں؟ رفع نصب جر. رفع رفع نصب جر. ہاں جی، پہلی اسٹڈی ہوتی ہے کہ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، پتہ چل گیا. اب دوسرا اس کا نمبر ہوتا ہے، کیٹیگری ہوتی ہے کہ آپ اس کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے. تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ عراب سے عراب سے نا، یا تو اینڈنگ آرام ساؤنڈ سے. ہوگی یا اینڈنگ کمبینیشن ہوگا، یا آنی عینی عینی، اونا اینا، اس طرح سے ہوگا، آتن آتن، یا صرف ساؤنڈ سے پتہ چل جائے گا آپ کو. تو کمبینیشن پہلے دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آتن ہے کسی ورڈ کے اینڈ میں تو ہم ساؤنڈ تو ان ہے لیکن یہ نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کمبینیشن ہے نا. مسلماتن مسلماتن مسلماتن، نصب اور جر سیم ہوتے ہیں. تو اس لیے کمبینیشن ہمیں پہلے دیکھنا ہوتا ہے. تو دوسرا کہ پتہ کیسے چلتا ہے، اسٹیٹس. پھر پتہ چلانا بھی آ گیا، پھر ہمیں اس کا دیکھنی ہوتی ہے کہ اس میں تیسری چیز کیا ہے کہ فلیکسیبلٹی. پہلے لائٹ ہونا اور یا لائٹ ہوگا یا ہیوی ہوگا. تو لائٹ کون ہوتا ہے، ہیوی کون سے ہوتے ہیں. تو لائٹ کی وجوہات ہم نے پڑھ لی ہیں، 4 وجوہات ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ نہیں ہے ان میں سے تو وہ ہیوی ہوگا، تو آپ کو ہیوی نظر آئے گا. اور آخری چیز کیا تھی، فلیکسیبلٹی، کہ 3 قسم کے ورڈز ہوتے ہیں، یا فلی فلیکسیبل ہوتے ہیں، یا پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں، یا نان فلیکسیبل. تو نان فلیکسیبل میں رفع نصب جر سب برابر ہوتا ہے. پارٹلی فلیکسیبل میں رفع او کے ساتھ آتا ہے اور نصب اور جر برابر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. اور فلی فلیکسیبل میں تینوں ساؤنڈس نظر آتی ہیں ہمیں، اور اس کے ہم نظر آ جاتا ہے ہمیں دیکھنے سے. تو یہ چیزیں اس سم میں نا، یہ 4 چیزیں ہم نے بس یاد رکھنی. تو ذہن میں اگر آپ کے اسم کی اسٹڈی میں ہو نا کہ ہم نے اسم میں کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں، تو یہ چارٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کا سٹیٹس، اسم کے سٹیٹس میں، کہ سٹیٹس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، سب کیٹیگریز. رفع نصب جر پتہ کیسے چلتا ہے، لائٹ ہوتے ہیں، ہیوی ہوتے ہیں، اور فلیکسیبلٹی میں اس کی 3 آپشنز ہیں کہ 3 طرح سے وہ آ سکتے ہیں. تو یہ آراب کا ہے. اب آراب میں جو ایک اسپیشل چیز ہے نا، تو اسپیشل کائنڈ آف اسم ہیں جو ان رول کو فالو نہیں کرتے کہ اس کا رفع نصب اور جر کا پتہ کیسے چلے گا. تو وہ کون سے ہیں، یاد ہیں آپ کو؟ پروناؤنس. تو پروناؤنس میں ساؤنڈ نہیں ہوتی نا، ہوا ہے تو وہ زبر لیکن اینڈنگ ساؤنڈ نہ اینڈنگ کمبینیشن ہے. تو یہ ہمیں یاد ہی رکھنا پڑتا ہے کہ کون سے رفع ہیں اور کون سے نصب ہیں، کون سے جر ہیں. تو پروناؤن ایک ایسی چیز ہے جو پیچھے جو بھی ہم نے رول پڑھے ہیں نا، اس رول کو فالو نہیں کرتے، وہ اسپیشل کائنڈ ہے، تو اس کو ہمیں الگ سے لرن کرتے ہیں. تو اس کے رفع ورژن کیا کیا ہوتا ہے، پھر کون سے ہیں؟ ہوا، 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 ہاں، ہوا، ہما، ہم،
ہیا ہیا ہما 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 ہننا ہننا ہننا، اور اس کے بعد وہ یہ تھرڈ پرسن ہوتے ہیں، رائٹ. سو کسی کو ہم نے کہنا ہے وہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دونوں، وہ سب. پھر عورت کے لیے وہ دونوں اور وہ سب عورتیں. تو دوسری سیکنڈ پرسن انتا، تم. انتا تم کے لیے انتا ہوتا ہے انتما ہاں انتما انتم انتا، انتا انتما، تم. انتما انتما انتم انتی، انتی 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 انتما انتن. انتن انتنا اور اس کے بعد انا نحنو انا اور انا میں، نحنو تو میں اور ہم کے لیے. تو انا نحنو. تو جتنے بھی یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو اسکرین پہ، یہ سارے کیا ہیں؟ رفع. رف یہ رفع سٹیٹس ہے، سب کا رفع، یہ سب رفع ہے. اس کے علاوہ نصب اور جر کیا ہوتا ہے؟ جو اس کو ہم اٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں. تو ہوا، تو ہر ایک کا اٹیچ ورژن ہے. ایک ہوا کا کیا ہے؟ ہاں اور ہی ہو اور اور ہی. ہو، ہا ہاں نہیں ہے، ہو ہو اور ہی. اور ہی ہے ہما کا ہے ہما اور ہیما. ہیما ہاں جی. تو ہو اور ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کیا حرکہ آ رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ یا تو آپ او کی ساؤنڈ لے کے آئیں گے یا ای کی ساؤنڈ لے کے آئیں گے. تو ہما میں سیم ہے لیکن اٹیچ ورژن ہوگا، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ اٹیچ ہوا ہوا کسی کے ساتھ. ہما اور ہما. ہم کا بھی ہم اور ہم ہوتا ہے. ہیا کا ڈفرنٹ ہے ہا. تو ہوا کا ہا نہیں ہے، ہیا کا ہا ہے. اور ہما پھر وہ سیم ہے، ہما اور ہما. اور ہننا کا ہننا بھی ہو سکتا ہے، ہننا بھی ہو سکتا ہن ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پہلے کون سی ساؤنڈ آ رہی. تو انتا کا کیا ہے؟ کا کا. کا انتما کما، کما انتم کم کم، کم کی انتی کما کی، کننا انتما کما، کی انتنا کننا. کننا اور آنا کیا؟ نی نا نی نا پی نی ہوگا نی یا ہاں ای ہوگا. ہاں جی. ای اور ہوگا اور نحنو کا نا ہوگا. نا نا تو یہ جو بلو والے ہیں نا، یہ یا تو نصب ہے یا جر. نصب بھی یہی ہوگا، جر بھی یہی ہوگا. تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نصب ہے یا جر ہے؟ تو جر ہونے اس کی سے کون پہلے سی، جو آئے گا ہاں جی، تو جر ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے حرف آف جر ہو. حرف جر ہوگا جی ہاں جی. تو اگر حرف آف جر ہے، جیسے آپ نے کہنا ہے اس میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ فی ہے نا، میں کے لیے فی استعمال ہوتا ہے نا، ان نیٹ فی جی پلس ہو. ہا، ہو آئے گا نا. اب فی ہے تو ہمیں کیا یوز کرنا پڑے گا؟ فی ہو بیٹر ہے کہ فی ہی بیٹر ہے؟ فی تو فی فی ہی. ہاں، اسی لیے پھر وہ فی ہی، ہم ہی یوز کرتے ہیں فی کے کیس میں. اسی طرح اگر الا کے ساتھ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر الہ الیہ الا کہہ دیتے ہیں نا، الیہ الیہ. ہاں الیہ تو الا جو ہے وہ الیہ بن جاتا ہے، الیہ، الیہ. اسی طرح اگر ہم نے کہنا ہے کہ اس کا الیہ کا مطلب ہے اس کی طرف. اگر آپ نے کہنا ہے میری طرف، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ لی لینا الا. الا ہوگا نا، پلس کیا کریں گے؟ جی نہیں، نہ تو ہمارے یہاں نا میری طرف کے لیے پھر آپ ای استعمال کریں گے، یا. تو یہ کیا بن جائے گا پھر؟ دو الیہ یا کے ساتھ الیہ الیہ الیہ. ہاں جی. تو اس میں تشدید آ جاتی ہے، الیہ. الیہ بن جائے گا. تو الی، اور ہماری طرف ہوگا تو الینا، الیہ الینا بن جائے گا. تو یہ حرف آف جر ہو. تو اب اس کے جتنے بھی اٹیچ پروناؤن ہم نے ادھر دیکھے ہیں، ادھر ایگزامپل میں سارے جر ہیں، کیونکہ اس سے پہلے حرف آف جر. اگر انا ہوتا شروع میں، ہم نے کہا بے شک وہ، انا پلس بے شک تم کہنا ہوتا ہے. انا پلس تم کے لیے کیا ہے؟ انتا. لیکن ہمیں انتا انا کے ساتھ ورژن کون سا استعمال کرنا پڑتا ہے؟ نصب ورژن. تو وہ انکا کا انکا ہوگا. تو یہ بن جائے گا ان کا. انکا ان کا، ان کا بن گیا. تو یہ اگر انا ہو ہوتا تو اب انا پلس اگر اس بے شک وہ ہم نے کہنا نا انا، تو انا ہو کہیں گے کہ انا ہی کہیں گے آپ؟ انہو آپ ہو کہیں گے نا، کیونکہ ہو از بیٹر ود زبر. تو انا ہو، تو انا ہو بن جائے گا. تو یہ دو، تو حرف آف نصب ہوگا تو یہ نصب ہوگا، اگر اس سے پہلے اگر حرف آف جر ہوگا تو یہ جر ہوگا. اب اور وجہ کیا ہوتی ہے جر ہونے کی؟
مضاف 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 الیہ مضاف مضاف علیہ ہو تو اگر تو مضاف علیہ ہوگا تو وہ جر ہوگا. تو جیسے رسولہم کہنا ہے ہم نے یا بیتہم کہنا ہے کہ ان کا گھر، ہم، ان کا گھر، بیتہم. تو اب یہ مضاف علیہ، تو جب بھی یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا نا تو ہمیشہ یہ مضاف علیہ بنے گا، جب بھی اسم کے ساتھ اٹیچ. اور جب بھی یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا جیسے نصر کا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ تمہاری. تمہاری. تو یہ مفعول بھی بنتا ہے، تو مفعول بھی نصب ہوتا ہے. تو اگر اسم کے، اگر یہ فعل کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر یہ نصب ہوگا، اگر اسم کے ساتھ آتا ہے تو پھر یہ جر ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اسم کے ساتھ جب بھی آپ کو نظر آئے، اسم کے ساتھ ہمیشہ جر ہوگا، فعل کے ساتھ ہمیشہ نصب ہوگا. اور یہ حرف آف جر کے بعد آتا ہے تو جر ہوگا، حرف آف نصب کے بعد آتا ہے تو نصب ہوگا. تو اس میں ہم تو یہ بیتو ہم کو بھی ہم جاری کہیں گے؟ بیتو ہم جار رہے ہیں نا. ہاں جی، ہم جار رہے ہیں، بیتو تو رفع ہے. جی. ہاں جی، تو ہم جار رہے ہیں یہاں پہ ہم بیتو ہم، کیونکہ وہ مضاف علیہ ہے نا، اس کا گھر، ان کا جی. گھر، تو وہ مضاف علیہ، تو بیتو ہم از جار، تو یہاں پہ یہ جار ہے. تو فعل کے بیتی ساتھ ہم نہیں پھر ہونا چاہیے؟ نہیں، بیتی ہم تو بیتی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے اس پہلے سے کیا ہے. پہلے کوئی حرف. ہاں اگر ٹھیک ہے. فی ہوتا ہے اس سے پہلے تو پھر بیتی ہوتا ہے نا، جی کیونکہ اس فی سے پہلے بیتی کچھ ہم. نہیں ہے، تو پھر میں نے اس لیے یہ اس کا رفع استعمال کیا ہے، کیونکہ ایز اے مبتدا استعمال کیا ہے نا اس کو. تو اگر اس سے پہلے فی ہوتا تو پھر بیتی آ جاتا ہے. مگر ضمیر ہر صورت میں وہ ہاں وہی جی، وہی ضمیر ہوگا ہمیشہ وہ جر ہوگی اگر یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہے. اسم کے ساتھ. ہاں جی، اور اگر فعل کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ نصب ہوگی. نصب. ہاں جی، اور اٹیچ ورژن کو اٹیچ ہونا ضروری ہے کسی نہ کسی کے ساتھ. اگر ہم نے کہنا ہو کہ اس نے میری مدد کی، نصرانی تو نصارہ، نی. تو ہم نے نی لگا دیا ساتھ، تو اس کا مطلب ہے نصرانی. لیکن اگر ہم نے کہنا کہ اس نے میری اور تمہاری مدد کی، اب دوسرا پروناؤن نصرنا کہاں لگانا ہے؟ نصرنا نون الف. نہیں، میری کی اور تمہاری کی ہے او نا. نصرہ اچھا. نات نہیں کہنا، میری اور تمہاری. نصرنی و نصرکا. واہ، تو اگر ہم نے نصرہ ایک ہی دفعہ استعمال کرنا ہو پھر آپ کا خالی کا ہی آئے گا نا، پھر اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. رائٹ، نصرہ نی، اس نے میری مدد کی، و کا، اور تمہاری کی. اچھا. لیکن یہ اٹیچ پروناؤن ہے، رائٹ. سو ہم نے یہ نصب یوز کیا ہے نا، کیونکہ مفعول بھی ہی ہے. انتا تو جی. نہیں استعمال کیا، نصرہ نی و انتا نہیں ہم کہہ سکتے. کہہ سکتے ہیں انتا؟ نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ وہ نہیں. مفعول بھی ہی ہے نا کہ کس کی مدد کی. تو مفعول بھی ہی میں ہمیں نصب یوز کرنا پڑتا ہے، تو کا استعمال کرنا پڑتا ہے، نصرانی و کا. لیکن یہ اٹیچ پروناؤن ہے تو یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اس کو کوئی ہمیں چاہیے کچھ اٹیچ کرنے کے لیے. تو اس طرح کے سینٹینسز میں اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر ہم کیا لگاتے ہیں؟ ایجا. تو پھر ہمیں کیا لگے گا؟ نصرانی و ایاک. ٹھیک. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن نرزقہم و ایاکم، کہ ان کو بھی دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. تو اسی لیے ایجا ورڈ استعمال ہوتا ہے. اس طرح نستعین ایاک نعبد ہے نا، تو ایکچولی تو وہ نعبد کا تھا، نعبد کا، لیکن کاف پہلے لائے ہیں کیونکہ اونلی کا ہم نے استعمال کرنا ہے، نعبد، کہ ہم صرف تمہاری عبادت کرتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہمیں ایجا کا ساتھ لگانا پڑتا ہے، پھر اسی لیے یہ ایجا آتا ہے کہ یہ اکیلا نہیں رہ سکتا. تو یہ ہمیشہ اٹیچ پروناؤن جو ہے نصب اور جر، اٹ ہیز ٹو بی اٹیچ ٹو سم تھنگ. اگر کچھ بھی نہیں ہو اٹیچ کرنے کے لیے ایسے جملوں میں، جیسے کہ ہم نے ابھی ایگزامپل کی، تو پھر ہم کیا لگاتے ہیں؟ ایجا. ایجا کا اپنا میننگ کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ پھر اب میننگ آپ کو ایز اے اٹیچ پروناؤن نظر آئے. تو اٹیچ پروناؤن ہمیشہ اٹیچ کرنا پڑتا ہے. تو یہ پروناؤن کی
ڈسکشنز ہم نے یہی پہلے بھی کی تھی، اور اس میں اب آپ کو زیادہ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اس پرونون میں کیا یاد رکھنا ہوتا ہے کہ رفع ورژن ہو تو ہوا ہما ہم یہ استعمال ہوں گے، نصب اور جر ہوگا تو اٹیچ پرونون استعمال ہوتے ہیں، اور جملے میں جب بھی ہم نے ایز اے نصب یوز کرنا ہے مفعول بھی تو ہمیں نصب استعمال کرنا پڑے گا، مضاف الیہ ہوگا تو جر استعمال کرنا پڑے گا. تو اسی لیے اسم کے ساتھ جب بھی اٹیچ ہوگا یہ تو ایز اے جر آئے گا کیونکہ مضاف الیہ بنیں گے، اور جب بھی یہ فعل کے ساتھ آئے گا تو ایز اے مفعول بھی ہوگا کہ فعل اس کے اوپر کام کر رہا ہے نا، جو بھی کام ہوا ہے وہ اس کے اوپر ہوا ہے. نصرہ نی کہ مدد کس کی ہوئی ہے؟ میری. وَإِيَّاكَ اور تمہاری بھی. تو دونوں نصب لانے پڑے ہیں ہمیں. تو اس میں تو بھائی یہ جو انا ہے نا، اس ہم کا ای اور ہی جو ہے، ہاں یہ جی، فیل بتا رہے، آپ اس کو فیل بتا رہے ہیں نا کس کو؟ کہ انا کا جو ای اور نی ہے اور نہنوں کا نا ہے، ہاں جی، جیسے یہ فیل بتا رہے ہیں نا آپ کی. یہ اگر اس جیسے بینا ہم ہے تو ہم جو ہے یہ ہم یہ ہے نا اوپر جو اس کا ورڈ ہے ہاں جی، ہما ہوں ہے نا، تو یہ اگر جیسے بینا ہم بنے تو ہاں جی. اس کو ہم سمجھیں گے کہ اسم ہے نا. اور اگر فعل میں جیسے اگر ہما ہیا کا ہا آئے گا تو فعل شمار ہوگا، مطلب جیسے کوئی بھی اگر ورڈ ہو تو نصارہ ہاؤس. ہا ہاں ہے نا، ہاں جی، ہاں اگر ہاں بینہم ہے تو یہ مضاف الیہ بنتا ہے کہ ان ٹھیک کے درمیان، ٹھیک ہے نا. بینہم تو مضاف الیہ تو اس میں یہ جر ہے تو مضاف الیہ میں جر ہوتا ہے نا. نصارہ ہا کہ اس نے ہاں اس کی مدد کی، تو اس صورت میں یہ مفعول بھی ہے نا، تو اس کی مدد کی، تو یہ ہا اس میں یہاں پہ نصب ہے. یہ تو فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو نصب ہوگا، اور اگر اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو جر ہوگا. اچھا تو یوزلی کیا ہوتا ہے، جو یہ دو ہیں نا ای اور نی، تو نی یوزلی فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ای اسم کے ساتھ ہوتا ہے یوزلی. اچھا ہاں جی. اچھا تو اگر آپ کہیں گے سمجھ. نا کہ میرا گھر، تو آپ کہیں گے بیتی، یا بیتا نی نہیں کہیں گے، آپ بیتی کہیں گے، ٹھیک ہے نا. میرا گھر بیتا نی نہیں ہوگا نا، بیتی ہوگا. اگر آپ کہیں گے آپ نے اس نے مجھے پڑھایا تو علامہ نی کہ اس نے مجھے پڑھایا، تو نی استعمال ہوتا ہے اس صورت میں. تو صحیح، ای اور نی، جزاک ای اللہ. یوزلی اسم کے ساتھ آتا ہے اور نی یوزلی فعل کے ساتھ آتا ہے. ہاں. تو یہ پرونون بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. جسٹ ریویو دس ون مور ٹائم کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے اس کی. تو یہ ہر جگہ یوز ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ سمجھنے کے لیے، کہ ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعد میں یہ ایز اے انسائڈ ڈور بھی استعمال ہوتے ہیں فعل میں. تو انشاءاللہ کل ہم آگے اس کو آگے ریویو کریں گے باقی اسم کی پراپرٹیز. تو باقی تین تو اتنی بڑی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ کل کور کر کے پھر ہم فریگمنٹس پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو کوئی اور کویسچن؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اغفر لنا خطايانا يوم الدين وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقصد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین. آمين. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.